آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ممتاز علی تاج الدین صادق علی کی دستاویز اسماعیلی ائمہ کی مختصر تاریخ کی روشنی میں۔ جی بالکل، اور یہ ابتدائی شیعہ اسماعیلی تاریخ کی کچھ بہت ہی کلیدی شخصیات کے بارے میں ہے۔ ہم پیغمبر اسلام سے شروع کریں گے، پھر حضرت علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور آخر میں امام اسماعیل بن جعفر صادق تک جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ائمہ کی زندگیوں کے تاریخی پہلو، ان کا نسب اور جو چیلنجز انہیں درپیش تھے ان کو ذرا سمجھا جائے۔ ہاں، اور خاص طور پر جانشینی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت مرکزی رہے گا ہماری گفتگو میں۔ بالکل، یہ نس کا تصور، یعنی امام کا اپنے جانشین کو نامزد کرنا، یہ اس پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے پیغمبر اسلام سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی زندگی، اعلان نبوت اور حضرت علی کی فوراً حمایت، یہ سب تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اور پھر ہجرت مدینہ ایک بڑا موڑ تھا۔ اور پھر وہ غدیر خم کا واقعہ۔ دستاویز کہتی ہے کہ وہاں آپ نے حضرت علی کو جانشین نامزد کیا۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، غدیر خم کا اعلان شیعہ نقطۂ نظر میں تو حضرت علی کی امامت کی بنیاد ہے، روحانی بھی اور قانونی بھی۔ اچھا، یہیں سے وہ امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر اس دستاویز میں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ نس کے تصور کی پہلی عملی شکل تھی۔ پھر آتے ہیں حضرت علی، پہلے امام، کعبہ میں ولادت، ہجرت کے وقت نبی کے بستر پر سونا، یہ سب تو ٹھیک ہے۔ جی، لیکن غدیر خم کے باوجود خلافت پہلے حضرت ابو بکر کو ملی، اور پھر ان کے اپنے دور میں بھی کافی مخالفتیں رہیں، جیسے معاویہ کی طرف سے، اور آخرکار شہادت۔ بالکل، یہاں وہ عقیدے اور عملی سیاست کا فرق یا کہہ لیں ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ شیعہ عقیدہ تو نس پر قائم ہے، لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے انہوں نے قیادت کے لیے ایک الگ راستہ بنا دیا۔ حضرت علی کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ حضرت علی کے بعد امامت آئی امام حسین کے پاس، اور ان کا چیلنج تو بالکل ہی مختلف تھا۔ جی ہاں، تاریخ انہیں کربلا کے حوالے سے یاد رکھتی ہے۔ دستاویز کہتی ہے یزید کی بیعت سے انکار کیا، کوفیوں نے بلایا، پھر ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر وہ کربلا کا سانحہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے عزائم سیاسی نہیں تھے۔ کربلا ایک واقعہ کم، ایک استعارہ زیادہ ہے، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی علامت۔ امام حسین کا انکار وہ طاقت کے سامنے حق پر ڈٹ جانے کی ایک مثال ہے، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ اس واقعہ نے تو شیعہ شناخت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ یقیناً دائمی اثرات مرتب کیے۔ پھر تیسرے امام زین العابدین کربلا میں بیماری کی وجہ سے بچ گئے، قید، دمشق کا خطبہ، مدینہ واپسی کے بعد کیا صورتحال تھی؟ توابین تحریک کا بھی ذکر ہے۔ امام زین العابدین کا دور وہ کربلا کے بعد اہل بیت کے علمی اور روحانی ورثے کو سنبھالنے کا دور تھا۔ انہوں نے براہ راست سیاست سے گریز کیا۔ اچھا، توابین وہ لوگ تھے جو آپ کہہ لیں پشیمان تھے کہ وہ کربلا میں امام کی مدد نہیں کر پائے، اور مختار سقفی نے بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا۔ پھر چوتھے امام محمد باقر، باقر العلوم یعنی علم کو کھولنے والا۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ سیاسی طور پر خاموش رہے جبکہ ان کے بھائی زید نے مسلح جدوجہد کی۔ جی، امام باقر نے اپنی توجہ علم پر رکھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ مقصد تھا کہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں اہل بیت کے فقہی مکتب کو مضبوط کیا جائے، یعنی تصادم کے بجائے علم کا راستہ۔ بالکل، علم کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانا، جو شاید اس وقت کی ضرورت بھی تھی۔ اب آتے ہیں امام جعفر صادق اور امام اسماعیل کی طرف، اور یہاں جانشینی کا معاملہ جو اس دستاویز کا مرکزی نقطہ ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بات کرنی ہوگی۔ ضرور۔ امام جعفر صادق کا علمی مقام تو بہت بلند تھا۔ مدینہ میں ان کا گھر ایک بڑا علمی مرکز بن گیا تھا۔ عباسی انقلاب بھی انہی کے دور میں آیا۔ اور جانشینی کا مسئلہ؟ جی، یہ بہت اہم ہو گیا۔ عام روایت یہ ہے اور بہت مشہور ہے کہ انہوں نے پہلے بیٹے اسماعیل کو نامزد کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسماعیل کا انتقال والد کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ تو پھر نس چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف منتقل ہو گئی؟ یہی عام روایت ہے، لیکن یہ دستاویز جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اس روایت کو چیلنج کرتی ہے، بلکہ شدید تنقید کرتی ہے۔ اچھا،
یعنی یہ دستاویز کہتی ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں؟ جی ہاں، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ جو پہلے وفات پا جانے والی بات ہے یہ تاریخی طور پر مشکوک ہے، اور یہ ممکنہ طور پر عباسی دور میں سیاسی مقاصد کے تحت گھڑی گئی تاکہ اسماعیل اور ان کے ماننے والوں کے دعوے کو کمزور کیا جا سکے۔ وجہ؟ استدلال یہ ہے کہ نص ایک الہی فرمان ہے، امام اسے اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر اسماعیل کو نامزد کیا گیا تھا تو وہی نامزد امام رہے۔ تو اس دستاویز کے مطابق چھٹے امام اسماعیل بن جعفر صادق، جنہیں کم عمری میں جانشین بنایا گیا، انہیں عباسیوں سے بچایا گیا، اور ان کی وفات کی کہانی سیاسی ہے؟ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ نص منسوخ نہیں ہو سکتی، امام اسماعیل ہی اپنے والد کے اصل نامزد جانشین اور چھٹے امام تھے، اور یہی نقطہ اسماعیلی عقیدے کی بنیاد ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تاریخ کو دیکھیں، یہ تو واضح ہے کہ ان ابتدائی ائمہ کو مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا، اندرونی اختلافات بھی اور بیرونی دباؤ بھی، اموی عباسی۔ جی بالکل، اور جانشینی یعنی نص کا معاملہ خاص طور پر امام اسماعیل کے گرد جو تنازع ہے وہ اس تاریخ کا ایک کلیدی بلکہ شاید سب سے اہم عنصر ہے۔ اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے عقیدہ، سیاست اور جو تاریخی بیانیے ہیں ان کے آپس کے پیچیدہ تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ یقیناً مختلف گروہوں نے واقعات کو، خاص کر جانشینی کو، اپنے اپنے نظریات اور مفادات کے مطابق ڈھالا ہے اور پیش کیا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ اگر امام اسماعیل کی جانشینی کا معاملہ متنازع نہ ہوتا، یا جیسا کہ یہ ماخذ کہتا ہے سیاسی طور پر بدلا نہ جاتا، تو تاریخ کا رخ کیسا ہوتا؟ شاید مسلم دنیا کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔